الرحمن الرحیم عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب نئے مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، کہ یا اللہ ہمیں یہ چاند امن کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دکھا۔ امن کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کے خوف سے امن کے ساتھ یہ چاند ہم دیکھیں، اور بالامن والایمان، ایمان کی حالت میں، ایسی حالت میں ہم پہ یہ چاند ہمیں نظر آئے اور یہ مہینہ ہم پہ گزرے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ والسلامت والاسلام، اور یہ چاند ہمیں اس حال میں دکھا کہ ہم صحیح سلامت ہوں، ہر قسم کی پریشانیوں سے، دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے ہم سلامتی میں ہوں۔ والاسلام، اور اسلام کی حالت میں، یعنی ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو، ہمارا اسلام بھی محفوظ ہو، ہمارے دین بھی محفوظ ہو، ہماری دنیا بھی محفوظ ہو، ہر قسم کے شرور سے امن اور سلامتی کے ساتھ ہمیں یہ مہینہ عطا فرما۔ والتوفیق لما تحب وترضى، اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ ہمیں یہ مہینے کا چاند دکھا جو اعمال آپ کو پسند ہیں، جو اعمال آپ کو محبوب ہیں، ان اعمال کی توفیق ہمیں دے، یعنی اس مہینے میں ہمیں ان اعمال کی توفیق دیجئے جو آپ کے پسندیدہ کام ہیں۔ اور پھر آخر میں آپ فرماتے تھے ربنا و۔ اب یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور متعدد روایات میں یہ دعا مختلف تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ دعا ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ایک کوئی حیثیت نہیں، بدفعلی کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کو دیکھ لیا، کالی بلی گزر گئی، کالا کتا گزر گیا اور جناب جھاڑو لگ گئی، ان چیزوں کا تو اسلام میں تصور، یہ تو صرف اور صرف توہمات ہیں، صرف اور صرف انسان کے اپنے تصورات اور خیالات ہیں۔ تو چاند دیکھتے وقت جو حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ثابت ہے کہ آپ چاند دیکھیں تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور یہ کتنی بہترین دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا کی بھی ہر بھلائی آ گئی، آخرت کی بھی ہر بھلائی آ گئی۔ جب آپ ایمان کی بھی، سلامتی کی بھی دعا ہو گئی، اسلام کی بھی ہو گئی، امن کی دعا بھی ہو گئی، سلامتی کی دعا بھی ہو گئی، اس کا مطلب یہ پورا مہینہ آپ پر ہر قسم کے شرور، ہر قسم کی پریشانیوں، ہر قسم کی تکلیفوں سے امن اور سلامتی میں گزر جائے گا۔ اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے؟ ایک تو سنت پر عمل ہو جائے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کا ثواب ملے گا۔ دوسرا، خود یہ ایک دعا ہے جو حضور نے مانگی، مقبول دعا ہے۔ جب یہ دعا ہم مانگیں گے، اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی، ہمارا پورا مہینہ اچھا گزرے گا، اور جب ہر مہینے کے شروع میں پڑھیں گے تو پورا سال اچھا گزرے گا، اور جب ہر مہینے کے شروع میں پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو ساری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی اس موقع پہ یہ دعا پڑھ لیں، اس موقع پہ یہ دعا پڑھ لیں، ہمارے لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے۔ اور دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ چیزیں ویسے ہی نہیں سکھائی ہیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسنون دعائیں، یہ آج کل علماء نے لکھا ہے، جتنی یہ جنات، جادو، بد نظری، یہ جتنی چیزیں عام ہوئی ہیں، اس کے پیچھے بنیادی سبب مسنون دعاؤں کا چھوڑنا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ دعائیں چھوڑ دی ہیں کہ مسجد میں کب داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، واش روم جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، یہ حضور نے ویسے ہی نہیں سکھا دی ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے اس کے پیچھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، کون سا کوئی فرض واجب ہے؟ فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ مصیبتیں جب آپ پر آئیں گی تو پھر آپ پریشان ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ بعد میں پریشان ہو، لوگوں کے پاس چکر کاٹتے رہیں، پہلے ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے حفاظت کر دیں گے۔
اب دیکھیں نا، اس میں دعا ہی یہ مانگی ہے، الامن والاسلام والسلامہ، دعا ہی یہ مانگی ہے کہ یا اللہ امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما. تو جنات سے بھی سلامتی مل جائے گی، جادو سے بھی مل جائے گی، بری نظر سے بھی، ہر چیز سے سلامتی مل جائے گی. تو اس لیے ایک تو یہ دعا سیکھنی چاہیے، سیکھ کر بچوں کو سکھانی چاہیے اور اس کی عادت بنانی چاہیے. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ، اب کل نیا سال شروع ہو رہا ہے، اسلامی سال محرم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے جس سے نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے. تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ چل رہی ہے، اس میں یہ دعا لکھی، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. تو یہ جو دعا ہے نئے سال کی دعا، یہ صرف 2 روایتوں میں اس کا ذکر ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں، اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ کی حد تک تو، یعنی وہ ضعیف روایت بھی صحابہ کی حد تک ہی ثابت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دعا ثابت نہیں ہے. بہرحال ایسا اس دعا کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، جو یہ دعا چل رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پر، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ثابت نہیں ہے، ثابت تو بہرحال ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ وہ سیکھتے تھے، اس دعا کو پڑھتے تھے، تو اس کے پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن اصل دعا یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی، اور ظاہر ہے جب آپ نئے سال کے آغاز میں یہ دعا پڑھیں گے تو نئے مہینے کے شروع میں جب پڑھیں گے تو نئے سال کے شروع میں بھی پڑھیں گے نا، تو نیا سال بھی بن جائے گا، نیا مہینہ بھی بن جائے گا، تو اس وجہ سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. اور ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ بھی عام ہوتی جا رہی ہے، نئے سال کی مبارکباد دینا. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام یہ رسم و رواج کا نام نہیں ہے اسلام. اب دیکھیں ہم تو مبارکباد دے رہے ہیں، اسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے اچھے کاموں کی توفیق دے دے، میری آگے کی زندگی کو سنوار دے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ سال کے اختتام پر اپنا محاسبہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. سال کا اختتام ہوا ہے، ذرا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ نیا سال جب شروع ہوا تھا میری اس وقت پوزیشن کیا تھی عمل کے لحاظ سے، دین کے ساتھ قرب کے لحاظ سے، میں نمازیں کتنی پڑھتا تھا، اس سال میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نمازیں میرے ذمے میں قضا ہیں، اگر زکوٰۃ فرض تھی تو زکوٰۃ میں نے ادا کی نہیں کی، بیوی کے حقوق ادا کیے نہیں کیے، رشتہ داروں کے حقوق، ذرا لسٹ بنا کر ایک ایک چیز کو چیک کریں. چیک کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ کتنے % آپ نے اسلام پہ عمل کیا ہے، کتنے % نہیں کیا. ویسے تو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں 100% پکا مسلمان ہوں. آپ جب اپنے سامنے لسٹ بنائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور دوسرا کام نئے سال کے آغاز میں کرنے کا یہ کہ انسان اگلا سال اس کے لیے ایک نیا عزم کرے، نیا ارادہ کرے کہ میں نے آئندہ سال انتہائی اہتمام کے ساتھ اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزارنا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کا شریعت درس دیتی ہے. یہ مبارکباد دینا، مبارکباد وصول کرنا، یہ محض رسمی چیزیں. اسلام میں صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں اس کا کوئی تصور ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ نے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ نے یا صحابہ نے حضور کو نئے سال کی مبارکباد دی ہو. تو جو چیز جتنی ثابت ہے اس کو اتنا کر لینا چاہیے. کسی نے اگر مبارکباد دے دی تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی ثابت عمل نہیں ہے، اس لیے اس کے کرنے کی ضرورت نہیں. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ سال جب گزرتا ہے تو آپ کی زندگی سے ایک سال کم ہوتا ہے، تو یہ مبارکباد دینے کا موقع نہیں ہوتا، یہ تو غم کا موقع ہے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور اس ایک سال میں نے کیا کیا. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اس دعا کو سیکھا جائے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اس کو سیکھیں، جب بھی چاند دیکھیں، نئے سال کا ہو یا ہر نئے مہینے کا، تو اس دعا کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.